أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور رحیم. یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب عظمت بھی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا علم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. لہذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ انفال کی آیات نمبر 67، 68، 69 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب غزوہ بدر جو اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی ہے اور یہ لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کر لیا تو مال غنیمت جمع کیا گیا، اور اس کے بعد جو 70 قیدی کافروں کے پکڑے گئے تھے، مسلمانوں نے 70 قیدیوں کو گرفتار کیا تھا، تو ان قیدیوں کے بارے میں اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، مال غنیمت کے بارے میں بھی اور قیدیوں کے گرفتار کرنے کے بارے میں بھی. اس کو کیا کرنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا فدیہ دے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مال غنیمت کے بارے میں اور کافر قیدی کے بارے میں تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے. صحابہ کرام کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور نبی کے پاس وحی بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق بھی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے. اور یہ مشورہ لینا ایک اسلام کی شریعت کی ایک اہم سنت ہے. ہم لوگوں نے اس اہم سنت کو ترک کر دیا ہے. کسی بھی معاملے میں مشورہ ہم نہیں کرتے، نہ باپ بیٹے سے کرتا، نہ بیٹا باپ سے کرتا، نہ خاندان کے لوگ کسی اہم مسئلے میں مشورہ کرتے. اور کیا سمجھتے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم دکان کھول لیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے کاروبار کر لیں گے، ہمارے پاس پیسہ گاڑی خرید لیں گے، ہمارے پاس پیسہ زمین خرید لیں گے، ہمارے پاس پیسہ مکان خرید لیں گے. مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے یہ مشورے کی سنت ہم سے تقریباً ختم ہو گئی ہے. شریعت کے اندر ایک اہم سنت ہے مشورہ لینا، اور اس اہم سنت کو ہم نے ترک کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے. جو کافروں کے 70 قیدی گرفتار کر کے مسلمانوں کی قید میں ہیں، ان قیدیوں کے بارے میں تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ ان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے؟ تم لوگ اس کے بارے میں مشورہ دو. تو اب بیشتر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے. جو صحابہ کرام تھے ان صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اصل میں صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں یہ خیال تھا، یہ تصور تھا کہ مسلمان بڑی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہے، مالی حالت مسلمانوں کو اچھی نہیں ہے، تو اگر ان کے پاس سے فدیہ آ گیا تو مسلمانوں کی مالی حالت ذرا اچھی ہو جائے گی، اور ان پیسوں سے ہم آئندہ کے لیے کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے ہتھیار بھی خریدیں گے، تیار کریں گے، اور مسلمانوں کی مفلسی اور تنگ دستی، پریشانی، مالی معیشت مسلمانوں کی سدھر جائے گی۔ تو صحابہ کرام کے پیش نظر یہ خیال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مشورہ پسند نہیں تھا۔ بیشتر صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا، ایک تو یہ مقصد تھا کہ مالی حالت مسلمانوں کی سدھر جائے گی، دوسرا مقصد مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ اگر ان 70 کافروں کو، قیدیوں کو قتل کر دیا گیا تو ان سے اسلام کی تو کوئی امید کی نہیں جا سکتی، قتل کر دیے گئے تو سب تو جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ان 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا تو ان کے چھوڑنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، آئندہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور جہنم کا راستہ ترک کر کے جنت میں یہ لوگ داخل ہو جائے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، تو اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو قتل کرنے کے بعد تو ان کے اسلام کی قبولیت کی کوئی امید ہی نہیں رہتی، امید ختم ہو جائے گی، تو بہتر میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام نے مشورہ ان کو قتل کرنے کا دیا۔ یا رسول اللہ ایسے کافروں کو ہم چھوڑیں گے جنہوں نے مکی زندگی میں آپ کو اتنا پریشان کیا، ستایا، کوڑا کرکٹ ڈالا، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے آپ کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اور آپ کو گالیاں دی گئی، اور اسلام کے ماننے والوں کو انہوں نے جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ اپنا وطن چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ آنا پڑا۔ یا رسول اللہ ان کو مت چھوڑیے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے اس کا رشتہ دار اس کو قتل کرے، یعنی اگر کوئی مسلمان ہے اور مسلمان کا قیدی کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان کا اگر کوئی قیدی بھائی ہے یا کوئی چچا ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، تو ان تمام قیدیوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ اگر بھائی ہے تو بھائی کے حوالے کیا جائے، بیٹا اگر جو کافر ہے تو بیٹے کو مسلمان باپ کے حوالے کیا جائے، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ان کے مسلمان کے رشتہ داروں کے حوالے، اور وہ تمام مسلمان رشتہ دار ان کافر قیدیوں کو قتل کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت عالم تھے، مجسم رحمت عالم تھے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے مشورہ دیا ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے مشورے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان قیدیوں سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے تاکہ آئندہ بھی یہ لوگ مسلمان ہونے کی ان کے لیے امیدیں باقی رہے اور یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ قتل کر دیا تو جہنم میں سب چلے جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمانوں ہونے کی بھی امید ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ بہت سارے لوگ جو قیدی کافر تھے ان کو جب چھوڑا گیا بعد میں بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، اس میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا انشاءاللہ میں واقعہ بیان کروں گا کل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے ابو العاص ابن ربیع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد تھے، وہ بھی کافر قیدیوں میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑنا منظور کیا، تو اللہ کی طرف سے محبوبانہ عتاب نازل ہوا۔ محبوبانہ عتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند نہیں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ کیا، اللہ کے رسول اگرچہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے جو کیا جائز تو تھا لیکن پسند نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کو فدیہ دے کر یہ چھوڑنا طے کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، محبوبانہ عتاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں، کسی نبی کو یہ بات زیبا نہیں کہ کافر لوگ زمین پر فساد پھیلاتے رہے، شر پھیلاتے رہے اور مسلمانوں کو قتل کرتے رہے اور پریشان کرتے رہیں اور ان کو جو ہے روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ اس بات کے لیے تیار رہیے کہ جن 70 قیدیوں کو آپ نے آج رہا کیا ہے، ان کو آپ نے قیدیوں کو چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں آئندہ آپ کے 70 صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں گے۔ آپ نے جو 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے 70 آپ کے صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ پیغام معلوم ہوا تو صحابہ کرام تو ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہتے تھے، اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، کسی وقت بھی وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے گھروں میں روپوش نہیں ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے، یا تو آپ مال غنیمت یہ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دیجئے، یا آپ فدیہ دے کر کے چھوڑ دیجئے، آئندہ آپ کے 70 آدمی شہید کیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اگر ہم شہید کیے جائیں گے، یہ تو ہماری زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس کو منظور کیا، پسند کیا کہ آئندہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے چھوڑنا جب منظور کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کو، اچھا تم نے جب یہ لینا پسند کیا، یعنی فدیہ لینا جب منظور کیا، تو اب وہ فدیہ تمہارے لیے جائز ہے، اس فدیے کو تم کھاؤ، استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ اور اللہ تم نے جو مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ کو اگرچہ وہ مشورہ پسند نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بخشش کا بھی وعدہ کیا کہ آپ لوگوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قیدیوں کو فدیہ دے کر کے چھوڑنے کا مشورہ دیا، اگرچہ اللہ کو مشورہ پسند نہیں آیا، لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فدیے کو حلال کر دیا، تم وہ فدیہ لو، کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو تم سے جو لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیا، اب تو جو بے فکر ہو کر کے اس کو کھاؤ۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات، کل تو جمعہ ہے، انشاءاللہ ہفتے کے دن تھوڑی سی بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ان قیدیوں میں بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر وہ بھی تھے۔ تو ان لوگوں سے کتنا فدیہ لیا گیا، اس کی مقدار کیا تھی، سونا لیا گیا، چاندی لیا گیا، اس کی مقدار کیا تھی، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد